ناظرین، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی جو کبھی افریقہ کا دل کہلاتا تھا مگر آج زخموں اور خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ابھی 3 دن پہلے الفاشر نامی شہر میں 2000 سے زائد معصوم بچے، عورتیں اور بزرگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ آخر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ یہ سوال ہر ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ملک وہی ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں، جہاں ہر گھر میں تلاوت قرآن کی آواز گونجتی ہے، مگر افسوس آج وہی قرآن کے ماننے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مشرقی افریقہ کے قدرتی خزانے سے مالا مال ملک سوڈان کی، ایک ایسی سرزمین جو سونا، تیل، جواہرات سے لبریز ہے، مگر اپنے حکمرانوں کی غفلت اقتدار کی ہوچ نے اسے تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے جس کی مٹی سے ہر سال 5 لاکھ ٹن سے زیادہ سونا نکالا جاتا ہے، وہی سونا جو اسلحہ خریدنے میں استعمال ہوتا ہے، انسانیت کی بھلائی میں نہیں، جہاں سالانہ 5 بلین بیرل سے زیادہ تیل بھی نکالا جاتا ہے، مگر افسوس کہ وہ دولت عوام کی بجائے حکمرانوں اور باغی گروہ کی جیبوں میں چلی جاتی ہے۔ چند دن پہلے 25، 26 اور 27 اکتوبر کو الفاشر شہر میں ایسا خونی کھیل کھیلا گیا کہ دنیا لرز اٹھی۔ فلسطین کا درد تازہ ہو گیا، مگر یہاں ظلم کرنے والے خود مسلمان تھے، سوڈانی حوثی باغی، جنہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں نہ عورتوں کو بخشا نہ بچوں کو۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ فوج کے دستے بھی پیچھے ہٹ گئے، گھروں کو جلا دیا گیا، بازاروں کو اجاڑ دیا گیا، لاشوں کا انبار لگ گیا۔ یہ سارا فتنہ دراصل سونے اور تیل کے کنٹرول کی جنگ ہے۔ حوثی گروہ ان تمام مدنی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، بیرونی طاقتوں کی مدد ہے اور ان کی زبان عربی ہے، مگر دلوں میں لالچ، نفرت کی آگ۔ حکومت کمزور ہو چکی ہے، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عوام صرف اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ یا اللہ سوڈان کے مظلوم مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت فرما۔ ناظرین، سوڈان وہ ملک ہے جہاں کے لوگ قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں حافظ قرآن بنتے ہیں۔ سوڈان کے معروف قاری نورین محمد صدیق، جن کی آواز نے دنیا کے لاکھوں دلوں کو گرمایا، 2020 میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے، مگر ان کی تلاوت آج بھی روحوں کو سکون دیتی ہے۔ سوڈان کا کل رقبہ تقریباً 18,86,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 15واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ یہاں تقریباً 50 ملین لوگ آباد ہیں، مگر غربت نے ان کے چہروں سے خوشیاں چھین لی ہے۔ ایک وقت کا کھانا نصیب ہو تو دوسرے وقت فاقہ، زمین زرخیز ہے مگر نظام مردہ۔ سوڈان میں 97% مسلمان ہیں، جن میں اکثریت سنی ہے، باقی 3% عیسائی اقلیت ہے۔ سب سے بڑی نسل سوڈانی عربیوں کی ہے جو 70% ہے، مگر افسوس وہی آج خانہ جنگی میں اپنی ہی بھائیوں کو مارتے ہیں۔ باقی آبادی میں بیجا، نوربا اور مصری نسل کے لوگ شامل ہیں۔ ملک کی سرحدیں لیبنان، مصر، ایتھوپیا، ایریٹریا، چاڈ اور جنوبی سوڈان سے ملتی ہیں۔ دارالحکومت خرطوم ایک خوبصورت مگر خستہ حال شہر ہے۔ یہاں سے دریائے نیل بہتا ہے، وہی نیل جس نے مصر کی تہذیب کو جنم دیا۔ خرطوم میں سوڈان کی سب سے بڑی جامعہ اور سب سے بڑی مسجد واقع ہے۔ یہ شہر 322 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 7 ملین کے قریب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے آباد یہ شہر تجارت، زراعت اور ثقافت کا مرکز ہے۔ یہاں کا نیشنل میوزیم آف سوڈان 5000 سال پرانے نوریدات سے بھرا ہوا ہے۔ فرعونوں کے دور کی ممی شدہ لاشیں، تابوت اور قدیم برتن یہاں موجود ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اہرام صرف مصر میں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سوڈان میں مصر سے زیادہ اہرام موجود ہیں۔
ان کی تعداد تقریباً 250 ہے، جنہیں لیبنان پیراڈائز آف مراوی کہا جاتا ہے۔ یہ اہرام مصر کے مقابلے میں چھوٹے مگر تاریخی طور پر زیادہ قدیم ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ رات کے وقت صحرائی محفلیں سجی ہوتی ہیں، روایتی رقص اور نغمے گونجتے ہیں، عربی کافی کے ساتھ مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ سوڈانی ثقافت اپنی سادگی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ شادیوں کے موقع پر قبیلوں کے لحاظ سے رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر مخصوص رقص کیا جاتا ہے۔ مسلم کمیونٹی نکاح کو مذہبی جوش سے کرتے ہیں، جبکہ عیسائی اپنی چرچ میں تحفے تحائف اور کھانے کی ضیافت شادی کا لازم حصہ ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں ان کی اس کے علاوہ ہم ان کی ممیز وغیرہ کی بات کریں تو وہ بھی ان کے وہ سوڈان میں بہت زیادہ موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اچھا، وہاں تک آپ کو جانے کے لیے یہ اونٹ وغیرہ کا وہ سفر کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر سفر اونٹ کا ہی وہ آپ کو ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے، اس لیے اونٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ مگر وہ شادی بیاہ پر بھی یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کافی ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، رقص وہ کرتے ہیں، چائے ان کا کھانا وغیرہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو تحفے تحائف بھی کھانے کی ضیافت شادی کا لازم حصہ ہے، مگر غربت نے یہاں کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ دیہات میں تعلیم کا کوئی نظام نہیں اور شہروں میں بھی اسکول محدود نہیں۔ ناظرین، سوڈان کے لوگ گہرے رنگ کے مگر روشن دل رکھتے ہیں۔ مرد لمبی سفید چادریں جلابیہ پہنتے ہیں اور سر پر ٹوپی رکھتے ہیں۔ کچھ قبائل ایسے ہیں جو جنگلات میں بستے ہیں، جنہیں آدم خور قبیلے کہا جاتا ہے۔ ان کا لباس، زبان، رہن سہن بالکل مختلف ہے۔ سوڈان کے کھانے زیادہ تر روٹی اور گوشت پر مشتمل ہیں۔ کسرا نامی روٹی اور دال گوشت ان کا پسندیدہ کھانا ہے۔ سوڈان کی زمین قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں بڑے بڑے جنگلات، دریائے نیل کی شاخیں، شفاف جھیلیں، سرسبز وادیاں پھیلی ہوتی ہیں۔ فصلوں میں ان کی خاص فصلیں ہوتی ہیں وہ ہے گندم، چاول اور مکئی۔ دریائے نیل کے کنارے زرخیز زمینوں پر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مگر ملک کے جنگلات میں شیروں، ہاتھیوں اور ہرنوں کی بہارات ہیں۔ یہاں کے نیشنل پارک کسی بھی افریقی سفاری سے کم نہیں خشک رہتا، مگر سردیوں میں شمالی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سوڈان کے اوپر ڈاکومنٹری، ایک ایسا ملک جس کے پاس سونا، تیل، نیل جیسا دریا، ایمان والے دل، مگر پھر بھی غربت اور جنگ کا شکار ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سوڈان کے مظلوم مسلمانوں پر اپنی رحمت فرمائے اور اس سرزمین کو امن و خوشحالی نصیب کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔